آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے سنہری دور کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے سچ کہوں تو دنیا کے فکری نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اقتدار کی ایک انتہائی خوفناک اور خونی جنگ سے تاریخ کی سب سے بڑی علمی تحریک نے جنم لیا۔ ایک جنگجو سے علم کے سب سے بڑے سرپرست بننے تک کا یہ سفر واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ظالمانہ خانہ جنگی کا فاتح اچانک پوری دنیا کے علم کا سب سے بڑا سرپرست کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بات بظاہر تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ 7ویں عباسی خلیفہ المامون کی کہانی اسی لیے تو اتنی زیادہ دلچسپ ہے۔ مطلب جس انسان نے تخت کے لیے اپنے ہی بھائی کو ہرا دیا، بغداد کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا، اسی شخص نے اقتدار ملنے کے فوراً بعد اپنے تمام تر وسائل دنیا بھر کی کتابیں جمع کرنے پر لگا دیے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلا حصہ، عباسی خلافت کی جانشینی کا بحران۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جانا ہوگا۔ 809 عیسوی کا وقت ہے۔ مشہور خلیفہ ہارون الرشید کی وفات کے بعد ان کا جانشینی کا پورا منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ الامین نے المامون کو جانشینی سے ہٹا دیا۔ اب ظاہر ہے اس کا رد عمل تو آنا ہی تھا۔ طاہر بن حسین کی قیادت میں المامون کی فوج نے 812 میں بغداد کا محاصرہ کر لیا، اور پھر 4 سال کی اس خونی جنگ کے بعد 813 میں المامون اسلامی سلطنت کا مکمل حکمران بن گیا۔ اس جنگ کی تباہی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بغداد میں دریائے دجلہ کا پانی واقعی خون سے سرخ ہو گیا تھا، اور شکست خوردہ بھائی الامین کو بے دردی سے قتل کر کے اس کا سر فتح کے پیغام کے ساتھ مرو میں المامون کو بھجوا دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی سفاقانہ سیاسی فتح تھی، اور بالکل یہی وہ چیز ہے جو اس کے بعد ہونے والے واقعات کو حیران کن بناتی ہے۔ اتنی خون ریزی کے بعد اچانک فکری روشن خیالی کی طرف ایسا جھکاؤ، یہ سمجھنا واقعی ایک معمہ ہے۔ دوسرا حصہ، محاذ میں تبدیلی۔ اب ذرا اس وقت کی صورتحال پر غور کریں۔ اس وقت عباسی سلطنت مغرب میں اسپین سے لے کر مشرق میں ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ مطلب جغرافیائی لحاظ سے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ اب مزید کیا فتح کیا جائے؟ دوسری طرف اس خونی قبضے کے بعد المامون کو اپنی حکمرانی کے لیے ایک مضبوط اخلاقی جواز کی بھی سخت ضرورت تھی۔ اسے ایک ایسی میراث چاہیے تھی جو اسے تاریخ میں زندہ رکھے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے طبی سرحدوں کے بجائے ایک بالکل نئے محاذ یعنی علم کے محاذ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک زبردست اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ اس حوالے سے تاریخی ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ المامون نے قسطنطنیہ کے بازنطینی شہنشاہ کو اپنا سفیر بھیجا تاکہ وہ وہاں سے نایاب یونانی کتابیں لا سکے، اور اس کی وجہ ایک خواب جس میں مبینہ طور پر مشہور یونانی فلسفی ارسطو نے المامون کو علم حاصل کرنے کی تاکید کی۔ چاہے یہ سچ ہو یا محض داستان سازی، لیکن اس ذاتی لگن نے پرانی دشمنیوں کو بھلا کر تاریخ کی ایک بہت بڑی ترجمہ کی تحریک کو جنم ضرور دیا۔ دراصل اس علم دوستی کے پیچھے ایک گہرا سیاسی مقصد بھی تھا۔ المامون نے اس ترجمے کی تحریک کو بڑی خوبصورتی سے معتزلہ نامی ایک عقلیت پسند نظریے کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا۔ قدیم یونانی فلسفے اور منطق کے تراجم کے ذریعے اس نے روایتی سوچ رکھنے والوں سے طاقت چھین لی اور مذہبی اختیار کو خلیفہ اور اس کی علمی اشرافیہ کے ہاتھ میں مرکوز کر دیا۔ مطلب علم کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین سیاسی چال بھی تھی۔ تیسرا حصہ، بغداد کا مشہور زمانہ، بیت الحکمت۔ اب آتے ہیں اس دور کے سب سے بڑے شاہکار کی طرف، بیت الحکمت، جسے ہاؤس آف وزڈم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محض کوئی لائبریری نہیں تھی، یہ بلا شبہ دنیا کی پہلی اور بہت بڑی مکمل سرکاری فنڈنگ سے چلنے والی بین الاقوامی یونیورسٹی تھی۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایک جدید رصدگاہ، طبی تحقیق کا ہسپتال اور دنیا بھر کے مسودات کا دار و ترجمہ، یہ سب کچھ موجود تھا۔ اور اس ادارے کی سب سے خوبصورت بات کیا تھی؟ تعصب کا مکمل خاتمہ۔ اس میں عیسائی، ہندو، فارسی، آشوری، ہر نسل اور مذہب کے لوگ ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ یحییٰ بن البطریق، حنین بن اسحاق اور بنو موسیٰ برادران جیسی شخصیات اس کی شاندار مثال ہیں۔ ان سب کو صرف ایک ہی لگن نے آپس میں جوڑ رکھا تھا، اور وہ تھی علم کی پیاس۔ المامون کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کا پس منظر کیا ہے۔ یہاں کا اشتراکی ماحول واقعی لاجواب تھا۔ یہ لوگ صرف ارسطو اور افلاطون کی کتابیں عربی میں کاپی نہیں کر رہے تھے، وہ ان پر تنقیدی بحث کرتے تھے، اور نتیجتاً بالکل نئے سائنسی میدان وجود میں آئے۔
الخوارزمی نے یہیں الجبرا اور صفر کا تصور پیش کیا جس نے جدید ریاضی کی بنیاد رکھی۔ ابن الہیثم نے روشنی کے نظریات دیے اور بنو موسیٰ برادران نے 100 سے زیادہ حیرت انگیز میکینیکل آلات پر کتابیں لکھیں۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک انقلابی دور تھا۔ چوتھا حصہ ترجمے کی معاشیات، یعنی اس سب پر کتنا خرچ آیا۔ اب ذرا اس ہندسے پر غور کریں، $1,32,467۔ یہ آج کے حساب سے وہ رقم ہے جو بنو موسیٰ خاندان اپنے ادارے کے صرف ایک مترجم کو ہر ماہ تنخواہ کے طور پر ادا کرتا تھا۔ جی ہاں، ہر ماہ۔ یہ اس دور کے 500 طلائی دینار بنتے ہیں۔ آج کا تو کوئی مترجم شاید اتنی شاندار مراد کا خواب بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ بالکل حیران کن ہے۔ اور معاوضہ دینے کا طریقہ تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھا۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ خلیفہ المامون مترجمین کو ان کی ترجمہ کی گئی کتاب کے وزن کے برابر خالص سونا تول کر دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے انسان تو انسان ہے۔ حنین بن اسحاق جیسے کچھ بہت ہی ہوشیار مترجمین نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ جان بوجھ کر انتہائی موٹے اور بھاری کاغذ پر ترجمہ کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ سونا وصول کر سکیں۔ خیر، علم اور دولت کا ایسا شاندار ملاپ تاریخ میں کم ہی ملتا ہے۔ اگر ہم صرف مشہور طبیب جالینوس کی کتابوں کے تراجم کا ڈیٹا دیکھیں تو مانگ اور رسد کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ ان کتابوں کا ترجمہ کروانے کے خواہش مند سرپرست 22 تھے، جبکہ عربی کے صرف 11 اور شامی زبان کے 8 مترجمین دستیاب تھے۔ مطلب مارکیٹ میں ڈیمانڈ آسمان پر تھی اور سپلائی بہت کم، اسی لیے تو ان مترجمین کی مانگ اور ان کے معاوضے اتنے زیادہ تھے۔ اس پوری معاشی اور علمی بوم کے پیچھے ایک اور بہت بڑا راز تھا، اور وہ تھا کاغذ۔ 751 عیسوی میں چینی جنگی قیدیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جانوروں کی کھال استعمال ہوتی تھی، جو کہ انتہائی مہنگی، بھاری اور محدود تھی۔ کاغذ سستا تھا اور اسے بڑے پیمانے پر بنایا جا سکتا تھا۔ سچ پوچھے تو کاغذ کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں کتابیں چھاپنا اور علم کو پھیلانا بالکل ناممکن تھا۔ اور اس ساری صورتحال نے بغداد میں ایک نیا مڈل کلاس طبقہ اور ایک بالکل نئی معیشت کھڑی کر دی۔ ذرا ان پیشوں پر غور کریں۔ کتابیں ڈھونڈنے والے سفیر، پیشہ ور مترجم، کاتب، جلد ساز اور کاغذ بنانے والے۔ بغداد میں ایک بہت بڑی کاغذی مارکیٹ بن گئی تھی۔ یہ پوری کی پوری معیشت اور معاشرتی طبقہ صرف اور صرف علم پیدا کرنے اور اسے محفوظ کرنے کے لیے دن رات کام کر رہا تھا۔ پانچواں اور آخری حصہ، اس شاندار دور کا اختتام۔ مگر بدقسمتی سے ہر عروج کو زوال ہے۔ 833 عیسوی میں ترسوس کے مقام پر المامون کا بخار سے انتقال ہو گیا اور اس کا وہ عظیم و شان علمی سفر وہیں تھم گیا۔ صدیاں گزرنے کے بعد 1258 میں ہلاکو خان کے منگولوں نے بغداد کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی ان انمول مسودات کی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا جنہیں دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ بیت الحکمت کی دیواریں تو گر گئیں، لیکن وہاں جو افکار پروان چڑھے وہ تب تک انسانی تاریخ کا لازوال حصہ بن چکے تھے۔ آخر میں ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر اس بات پر غور کرنا چاہیے، اگر المامون کی عالمی فکری سرپرستی کا وہ مختصر مگر شاندار دور نہ ہوتا تو انسانیت کن کن سائنسی اور فلسفیانہ عجائبات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکی ہوتی۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سیاسی بقا کی جنگ لڑنے والے ایک حکمران کی علم کی پیاس نے قدیم دنیا کے خزانوں کو جدید دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ واقعی علم کی طاقت تلوار کی طاقت سے کہیں زیادہ گہری اور امر ہوتی ہے۔